پہ بن آتی تو دل سے پکارتا، اور یاد رکھنا جب دل سے پکارو تو ہی مدد آتی۔ آپ نے اورنگزیب کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ اجمیر شریف گئے تو اندھے بیٹھ کر کے برسوں سے آنکھیں مانگ رہے تھے، خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، آنکھ نہیں ملتی تھی۔ اورنگزیب نے کہا کہ اگر تمہیں آنکھ نہیں ملی تو میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، فاتحہ پڑھ کے آنے تک اگر تمہیں آنکھ نہیں ملے گی تو میں سارے اندھوں کو قتل کر دوں۔ بھائی آنکھ نہیں ملی تھی تو اس میں اندھوں کا کیا قصور تھا؟ سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ اندھوں کو۔ ان کا کوئی قصور ہے ان کو آنکھ نہیں مل رہی تو؟ لیکن اورنگزیب گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور جب واپس آئے ان اندھوں کو آنکھ مل گئی تھی۔ بھائی دھمکی اندھوں کو دی گئی اور خواجہ نے آنکھ دے دی۔ جس کو دھمکی دی گئی اس پر اثر ہونا چاہیے تھا، حالانکہ آنکھ مل گئی۔ تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ آخر اورنگزیب نے غریب نواز سے سفارش کرنے کی بجائے دھمکی کس کو دی؟ اندھوں کو دی۔ کیوں؟ وہ مفت میں لنگر کھا کر کے وہاں عیش کر رہے تھے، تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہتے تھے خواجہ دے دے، خواجہ دے دے، دل سے نہیں کہتے تھے۔ لیکن جب جان پہ بن آئی نا کہ اب جان جائے گی، ابھی تو آگ گئی تھی اب جان چلی جائے گی، تو انہوں نے جان جانے پہ دل سے پکارا، ادھر دل سے پکارا، ادھر خواجہ نے آنکھ عطا فرما دی۔ وہ پتہ چلا دل سے پکارنے پہ ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بیٹا مانگ رہے ملتا نہیں، میں کہتا ہوں دینے والے کا قصور نہیں، مانگنے والے کا قصور۔ کوئی کہتا ہے میرا رشتہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں دینے والے کا قصور نہیں، دینے والا تو دینے بیٹھا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ یقین سے مانگ کر تو دیکھو، یقین سے مانگ کر تو دیکھو، آج بھی مل رہا ہے، اور ملے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نہیں۔ ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، ہمارے عقیدے کمزور ہو گئے، ہمارے دلوں کے کنیکشن کمزور ہو گئے، ہمارے دلوں کی محبتیں کمزور ہو گئی، اس لیے مانگنے سے ملتا نہیں۔ اور جن کے عقیدے مضبوط ہیں ان کو آج بھی ملتا۔ کوئی بیٹھے تو صحیح جا کر کے، تو کیا ہوا؟ سرکار غوث پاک کا وہ مرید جس نے جنات کے بادشاہ کے بیٹے کو مار دیا تھا، وہ سانپ کی شکل میں تھا، جنات کے بادشاہ نے کہا اس کو بھی قتل کرو، اس کو بھی قتل کرو۔ وہ جنات کے جو جلاد تھے اس نے تلوار لہرائی، اس نے سوچا بھئی اب کوئی مدد کو نہیں آ سکتا، آنکھ بند کی کہا بڑے پیر صاحب اب آپ ہی بچا سکتے ہیں، بڑے پیر صاحب اب آپ ہی بچاؤ۔ کچھ لوگوں کے نظریے میں یہ شرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم جب کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اس عقیدے سے پکارتے ہیں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، مدبر حقیقی اللہ کی ذات ہے، امداد سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا، اس نیت سے پکارتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عزت، اللہ کی عزت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے عزت کے ساتھ ہے، اس کے عزت سے، اس کی عادت سے ہے، اور اسی نے اختیار عطا کیے۔ دیکھو آسان زبان میں سمجھاؤں آپ کو، آپ توجہ کریں۔ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ کیوں ان کو پکارتے ہو؟ ہم کہتے ہیں دیکھو سمجھو، لوہا سمجھتے ہیں؟ لوہا سب سمجھتے ہیں؟ میں پنجاب والوں سے بات کر رہا ہوں، اس میں اکثر لوگ پنجاب کے ہیں، تو بہت ہو سکتا ہے کہ میری بات ان کو کم سمجھ میں آئے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ پنجاب والے اردو اچھی سمجھتے ہوں گے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زبان کوئی بھی ہو جذبات تھوڑی الگ ہوتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی زبان ہو جذبات ایک ہونے چاہیے، اور میں محبت کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھو لوہا سمجھتے ہیں؟ لوہا ہوتا ہے، یہ لوہا شاید لگا ہوا ہے، لوہا، یہ لوہا جو ہے اس کو آپ کچھ دیر آگ میں رکھیں تو لوہے کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ لوہے کا کلر جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، پھر اس کو پالش وغیرہ کرے تو سفید ہو جائے، کلر مار دے تو کالا بھی ہو جائے گا، ایسا کالا، لیکن اس کی اصلیت، اصل حیات اس کی سیاہ ہے، وہ کالا ہے۔ اس کو آپ نے ڈال دیا آگ کی بھٹی میں، گھنٹہ 2 گھنٹہ آگ کی بھٹی میں رکھا، ہاتھ ڈال کے کیسے نکالیں گے؟ ہاتھ سے ڈالیں گے نا، تو اس کو بھی آپ ہاتھ سے پکڑیں گے نا، کیا ہاتھ سے پکڑیں گے؟ بھئی آپ کسی نہ کسی چیز سے نکالیں گے، کیوں؟ یہ نہیں جلا رہا ہے، یہ بھی لوہا ہے، لیکن وہ جو دو آپ کی صحبت میں رہا تو وہ